چوتھی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت حنظلہ وہ دربار رسالت کی طرف آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملے، سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ مگر حنظلہ منافق ہو گیا، بھی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو دنیا سے کٹ کے آخرت میں پہنچ جاتے ہیں، دنیا کی کوئی قیمت نہیں رہتی، یہ حالت ہوتی۔ لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھر ہوتے ہیں، تو ہم دنیا میں ایسے الجھ جاتے ہیں، ہم وہ کیفیت ہماری ختم ہو کر دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں۔ جو آخرت کا جو تصور ہم پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم پر جمتا تھا، وہ قائم نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ تو منافقت ہے۔ رسول اللہ کے سامنے کیفیت قلب کی اور ہے، گھر آ کر کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو منافق اسی کو تو کہتے ہیں جو دو رخی ہوتا ہے، ایک جگہ پر کیفیت الگ، دوسری جگہ پر الگ۔ اس کا مطلب حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس جا کر ہم تو پوچھنے لگے ہیں کہ اللہ رسول اس کا علاج کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے سوچا کہ ہاں یار، یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے کیفیت الگ ہے، گھر جاتے ہو کیفیت الگ ہے۔ تو جا کر پوچھا اور دربار میں داخل ہوئے، حنظلہ اسی طرح پکار رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ عجیب بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم انہی الفاظ میں جواب دیا جیسے صدیق اکبر نے کہا تو سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہتا ہے؟ اور جب انہوں نے اپنی کیفیت بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ساعت الفساد، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہے۔ کبھی کیفیت وہ ہوتی ہے جو میرے پاس ہوتی ہے، تمہیں آخر نظر آتی ہے، اپنے گھر بار میں جاتے ہو تو کیفیت بدل جاتی ہے، تمہیں گویا کہ دنیا داری میں پھنس جاتے ہو، دنیا کے حقوق پورے کرتے ہو۔ اور فرمایا اگر وہی کیفیت جو میرے پاس رہتے ہو تمہاری گھروں میں بھی قائم رہے، تم گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ، اپنے چاکے گریبان کر لو، چیختے چلاتے ہوئے جنگلوں کے 10 دن کے گزارو، تم اپنے گھروں میں پھر ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن ساعتن فساعتن گھڑی گھڑی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کیفیت مرتب کر کے دنیا کے نظام کو پیچھے لاتے ہیں۔ گھروں میں آتے ہو، گھر بار اچھے لگتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہو، دکان پہ جاتے ہو، دکان اچھی لگتی ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہو تاکہ دنیا داری کا نظام بھی چلتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں۔ اگر وہی آخرت والی کیفیت رہے تو تم تو سارا نظام درم برم کر جنگل میں نکل جاؤ۔ اور لا رہبانیت فی الاسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جائے۔ اب دیکھو وہ صحابی اپنی کیفیت کا فکر مند ہے کہ میری کیفیت ہے، باقیوں کی کیا آتی ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ بس یہ جو خود احتسابی انسان آج خود احتسابی چھوڑ بیٹھا ہے، وہ دوسروں کا احتساب تو کرتا نظر آتا ہے، اپنے بارے میں فکر نہیں۔